Air, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. السلام علیکم دوستو، 2022 کا دن تھا اور مئی کے 22 تاریخ دنیا کے متعدد ممالک کی طرح پاکستان کووڈ کی وبا کے شکنجے میں تھا اور اس کی روک تھام کے لیے لاک ڈاؤن نافذ تھا۔ عید کا تہوار بھی سر پر تھا اور اس وجہ سے لاک ڈاؤن کی سختیوں کے باوجود لاہور سے کراچی کے لیے جانے والی PIA کی پرواز 8303 میں کوئی نشست خالی نہیں تھی۔ اس دن اس طیارے پر لاہور سے پرواز کرنے والے 99 افراد میں سے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کا آخری سفر ثابت ہو سکتا ہے۔ PK 8303 نے لاہور سے اڑان تو بھری، لیکن منزل سے چند قدم دور اس کا سفر ایسے تمام ہوا کہ 99 سے صرف 2 افراد ہی زندہ بچ سکے۔ ظفر مسعود اس حادثے میں معجزاتی طور پر زندہ بچنے والے 2 مسافروں میں سے ایک ہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے یہ بہنکار لاہور میں 6 ہفتے کے قیام کے بعد عید منانے واپس اپنے گھر جا رہے تھے۔ ظفر کے لیے یہ بھی وہ دن کسی بھی عام دن کی طرح تھا، مگر اس دن کا اختتام کسی نہج پر ہوگا اور یہ ان کی زندگی کا کیسے بدل کر رکھ دے گا، یہ ان کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ 4 برس قبل پیش آنے والے اس حادثے سے چند منٹ پہلے اس طیارے کی کیا ہو رہا تھا، اس بارے میں BBC سے بات کرتے ہوئے ظفر مسعود نے کہا کہ میں 6 ہفتوں کے بعد لاہور سے اپنے گھر کراچی واپس جا رہا تھا۔ لاہور میں اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے باعث میں تھکا ہوا تھا، مگر یہ سوچ کر خوش تھا کہ عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ مناؤں گا۔ اسی سوچ کے ساتھ میں طیارے پر سوار ہوا، جہاں سے کچھ معمول کے مطابق تھا۔ لاہور سے ٹیک آف کے بعد کراچی ایئرپورٹ پہنچنے تک پرواز پرسکون تھی۔ مسائل کا آغاز کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے موقع پر ہوا۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیارہ لینڈنگ کی پوزیشن میں آیا۔ جہاز رن وے پر اترنے کی کوشش کی، مگر اس دوران وہ سلائڈ ہوا اور پھسل گیا۔ ایسے مرتبہ زیادہ ہوا جس کے بعد طیارہ رن وے سے دوبارہ فضا میں بلند ہو گیا۔ ظفر بتاتے ہیں کہ لینڈنگ کی پہلی کوشش کے دوران پیش آنے والے واقعے نے طیارے میں موجود افراد کو پریشان کر دیا تھا۔ میں جہاز کی پہلی قطار میں تھا، میرے سامنے 2 ایئر ہوسٹس تھی، جب کہ ایک جانب جہاز کے عملے کا ایک اور رکن تھا اور سب پریشان تھے۔ کاکپٹ کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ لینڈنگ ناکام کوشش کی چند سیکنڈ بعد طیارہ دوبارہ فضا میں ہوا تھا۔ کوئی ڈر ہوا تھا اور کچھ وقت کے لیے طیارے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ زیر لب کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ جب طیارے نے دوبارہ لینڈنگ کی پوزیشن اختیار کی تو نہ جانے کیوں، مگر میں سمجھ چکا تھا کہ طیارے کو حادثہ پیش آئے گا۔ اپنی اسی وقت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ظفر نے کہا کہ طیارہ زمین پر گرنے سے چند لمحوں قبل میں اپنے آپ سے اپنے اندر موجود خدا سے بات کر رہا تھا۔ مجھے اپنے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ میں بچ جاؤں گا، نہ جانے کیوں، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ ظفر بتاتے ہیں کہ جب طیارہ زمین سے ٹکرایا تو میں ایک رہائشی عمارت کے تیسرے منزل پر آ گرا اور اس کے بعد سڑک پر موجود ایک کار کے اوپر۔ اس کے بعد وہ بے ہوش تو ہو چکے تھے، مگر ساتھ ساتھ ایک معجزہ بھی رونما ہو چکا تھا، یعنی وہ اس حادثے میں زخمی ہونے کے باوجود زندہ تھے۔ ظفر مسعود نے BBC کو جو کچھ بتایا وہ ان کا آنکھوں دیکھا حال تھا۔ تاہم اس دوران اس کی بدقسمت طیارے کے کاکپٹ میں جو کشمکش جاری تھی، اس کی ابتدا طیارے کی تباہی سے کافی دیر پہلے ہو چکی تھی۔ PIA کے طیارہ ایئربس A320 اور پرواز PK 8303 کے حوالے سے پاکستان کے ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ اور انویسٹیگیشن بورڈ کی حتمی تحقیقات رپورٹ 20 اپریل 2023 کو جاری کی گئی، جس میں کہا گیا کہ یہ حادثہ کسی مشینی یا تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیش نہیں آیا، بلکہ یہ انسانی غلطی کا نتیجہ تھا۔ رپورٹ کے مطابق دوپہر 1 بجے کے قریب PK 8303 نے معمول کے مطابق اڑان بھری۔ جب کیبن کریو نے پائلٹ سے پوچھا کہ آیا وہ کچھ کھائیں گے تو دونوں نے منع کر دیا کیونکہ وہ روزے کی حالت میں تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس دوران پرواز 33,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ چکی تھی، جہاں اسے 45 منٹ تک رہنا تھا۔ قریباً 1:30 بجے کراچی ایریا کنٹرولر نے پائلٹ کو بتایا کہ نواب شاہ 2A کا راستہ صاف ہے، لیکن تحقیقات کرنے والے حکام کے مطابق جب پرواز کی بلندی کم کرنے کا وقت قریب آیا تو اسے کوئی اشارہ نہیں ملا کہ پائلٹ اس کی تیاری کر رہے تھے، یعنی دونوں پائلٹ وہ اپروچ بریفنگ نہیں کی جس میں طیارے کی رفتار، بلندی اور رن وے سے فاصلے سمیت دیگر
امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا تھا۔ مکلی کے مقام سے فلائٹ 8303 کو 10,000 فٹ فلائٹ کے لیول 100 کی بلندی سے نیچے اترنا تھا۔ طیارہ اڑنے والے پائلٹ کو فلائٹ کنٹرول یونٹ FCU میں اسے درج کرنا تھا اور معاون کے پائلٹ کو اس کی تصدیق کرنی تھی۔ FCU کی فلائٹ لیول 100 پر سیٹ ہو گیا تھا، مگر آپس میں پائلٹ نے اس بات پر بات نہیں کی۔ جہاز کو مکلی کے مقام سے سیدھا آتے ہوئے رن وے پر اترنا تھا۔ یہ ایک شارٹ کٹ بتانا تھا اور اس راستے سے رن وے تک پہنچنے ہوئے طیارے کی اونچائی پر نظر رکھنا ضروری تھا۔ طیارے کے کپتان نے اس کا ڈیسنٹ موڈ اترنے کا خود نظام فعال کیا اور طیارے اب ہر منٹ قریب کے 1000 فٹ نیچے آ رہا تھا۔ تاہم اپروچ بریفنگ نہ ہونے کی وجہ سے پائلٹ کو احساس نہیں ہوا کہ طیارہ کتنی بلندی پر ہے، کتنا سفر باقی ہے اور وہ لینڈنگ رن وے سے کتنے فاصلے پر ہے۔ وہ فلائٹ مینجمنٹ کو کمپیوٹر FMU اس کے سسٹم پر انحصار کر رہے تھے جو پہلے سے پروگرامڈ تھا اور جیسے راستے میں تبدیلی کا علم تھا۔ رپورٹ کے مطابق 2:18 پر طیارے کے اترنے کی رفتار 2400 فٹ کی فی منٹ ہو گئی تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے انہیں 5000 فٹ کی بلندی تک نیچے آنے کا کہا، مگر پائلٹ نے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے FCU کو اپ ڈیٹ نہیں کیا۔ ایک موقع پر ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس کی 7 مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ پھر 2 مرتبہ ایمرجنسی ریڈیو فرانسس پر کال کی گئی، تب جا کر جواب آئے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت پائلٹ گفتگو میں مصروف تھے جو پرواز کے اس مرحلے سے متعلق نہیں تھے۔ اترائی کے وقت طیارے کی کمپیوٹر یعنی FMU رن وے سے فاصلے 90 ٹیکٹیکل میل ظاہر کر رہا تھا جو کہ در حقیقت 67 ناٹیکل میں تھا۔ پائلٹ نے سسٹم میں نئی معلومات کو درج نہیں کیا تھا مگر وہ اس باضابطہ کمپیوٹر اور اسکرین کے نقشے پر دیکھ سکتے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2:25 پر نئے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پرواز کو مزید 3000 فٹ نیچے آنے کو کہا۔ مکلی پر اور پھر سابن کے مقام پر طیارے کو 5000 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا مگر یہ کہیں زیادہ بلندی پر تھا، مگر یہ اب بھی کوئی خطرناک صورتحال نہیں تھا۔ یہ پائلٹ اپنی غلطی کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کی تصحیح کر سکتے تھے۔ مکلی سے گزرتے ہوئے طیارہ 9363 فٹ بلندی پر موجود تھا۔ اپروچ کنٹرولر ریڈار کی اسکرین پر یہ دیکھ کر الرٹ ہوئے اور انہیں اندازہ ہوا کہ طیارہ طے شدہ بلندی سے دگنا اونچائی پر ہے۔ انہوں نے پائلٹ سے رابطہ کیا اور پوچھا، پاکستان 8303 کیا آپ اترائی کے لیے تیار ہے؟ کپتان نے جواب دیا، جی، مگر اس موقع پر کپتان کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا اور انہوں نے کہا، یہ کیا ہوا؟ رکیے وہ نہیں، ہولڈ ختم کرے۔ فرسٹ آفیسر نے کہا، ہولڈ ختم کر دیا گیا ہے، کیا ہم اس مسئلے کی اطلاع دینی چاہیے؟ رپورٹ کے مطابق صورتحال کی سنگینی کو نہ سمجھ پانا اور وہ پہلی بڑی غلطی تھی جس نے اس فضائی حادثوں کو جنم دیا۔ سپیڈ بریک لگانے اور اوپن ڈیسنٹ موڈ پر جانے سے اب طیارہ زیادہ رفتار سے نیچے آ رہا تھا۔ اس دوران کراچی ٹاور کے کنٹرولر کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ طیارہ زیادہ اونچائی پر ہے۔ انہوں نے اپروچ کنٹرولر کو اس حوالے سے بتایا مگر انہوں نے اس کا پہلے سے ہی علم تھا۔ کراچی اپروچ کنٹرولر نے پائلٹ سے دوبارہ پوچھا مگر وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ اپروچ کنٹرولر کے سوال پر کپتان نے فلائنگ پلیٹ سے کہا، کہوں سب ٹھیک ہے؟ فلائٹ کپتان نے کہا، سر ہم بالکل ٹھیک ہے، ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ حتمی تحقیقات رپورٹ کے مطابق کپتان پہلے بھی تیز رفتاری، زیادہ بلندی، بر رفتار اتری سمت دیگر بے ضابطگیوں میں ملوث رہے تھے۔ 2:32 پر کپتان کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ وہ ایئر ٹریفک کنٹرول کو یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے ایسا کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سے کپتان کا اور کانفیڈنس ظاہر ہوتا ہے۔ اپروچ کنٹرولر نے یہ سن لیا تھا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ پرواز اترنے کی اس حکمت عملی کو تبدیل کیا جائے مگر کپتان نے یہ بات نہ مانی۔ 8 سیکنڈ بعد جواب دیا گیا کہ ہم ٹھیک ہے سر۔ کراچی اپروچ کنٹرولر نے دوبارہ انہیں موڑنے کا کہا اور پھر وہی جواب ملا، نواز ڈریور کرتا ہوا یہ طیارہ زیادہ رفتار سے اڑ رہا تھا۔ اس دوران طیارے کی کمپیوٹر نے وارننگ دی کہ جہاز کو اوپر اٹھانا ہوگا جس پر فوراً عمل کیا جانا چاہیے تاکہ مگر پائلٹ نے ان وارننگ کو بھی نظر انداز کیا۔ فرسٹ آفیسر نے کپتان سے پوچھے، کیا آیا انہیں طیارے کو موڑ لینا چاہیے؟ یعنی ایک چکر لگا کر اس کی رفتار اور بلندی پر قابو پایا جا سکتا تھا مگر کپتان نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے اعلان
کیے بغیر طیارے کی کنٹرول سنبھال لیا اور لینڈنگ کے لیے اپنی حکمت عملی پر عمل کرنے لگے۔ مدد اور وارننگ کو نظر انداز کرنے کے بعد بھی ایک آخری چیز تھی جو پائلٹ کو الرٹ کر سکتی تھی، جو زمین سے فاصلے کی تنبیہ یعنی گراؤنڈ پر ریمیٹیو وارننگ سسٹم تھی۔ طیارے کے کمپیوٹر نے پائلٹ سے مخاطب ہو کر انہیں ٹو لو گیئر اور پل اپ کی وارننگ دی۔ انہیں صاف یہ اطلاع مل چکا تھا کہ لینڈنگ گیئر فوری طور پر کھولا نکلا جائے۔ اب طیارہ رن وے سے 7 فٹ اوپر 200 ناٹ کی رفتار سے اڑ رہا تھا، مگر اس کے پہیے اب بھی نہیں کھولے گئے تھے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ کپتان نے ٹچ ڈاؤن یعنی زمین سے اتصال سے قبل ہی دونوں انجنز فل ریورس لگایا، جس سے دوبارہ یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے قواعد اور ضوابط پیروی نہیں کی، کیونکہ ایسا ٹچ ڈاؤن کے بعد کیا جاتا ہے۔ حادثے کی تحقیقات رپورٹ کے مطابق 2:34 پر طیارے کے دونوں انجن رن وے سے ٹکرائے اور چنگاریاں نکلے۔ کیبن میں شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ 16 سیکنڈ کے دوران 4 مرتبہ ایسا ہوا، مگر طیارے کی رفتار کم نہ ہوئی۔ اس دوران دوسری طرف فرسٹ آفیسر طیارے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ موضوعاتی طور پر اسے فضائی حادثے میں بچنے والی مسافروں کی ظفر مسعود کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ طیارہ لینڈنگ کے دوران پھسل گیا ہو اور اس واقعے نے طیارے میں موجود تمام افراد کو اچانک بہت پریشان کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کاکپٹ کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ لینڈنگ کی ناکام کوشش کے چند سیکنڈ بعد طیارہ دوبارہ فضا میں تھا۔ ہر کوئی ڈرا ہوا تھا اور کچھ وقت کے لیے طیارے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ رپورٹ کے مطابق کاکپٹ میں دوبارہ اڑان سے قبل دوسرے انجن نے فائر وارننگ دی۔ اس کا جنریٹر فیل ہو گیا تھا۔ اگر وہ رن وے پر رہتے تو ان کے بچنے کے امکان زیادہ تھے، مگر ایسا نہ ہوا۔ رن وے پر رگڑ لگنے سے دونوں انجن میں تیل بہہ چکا تھا، مگر اضراب میں مبتلا پائلٹ اس سے آگاہ نہیں تھے۔ فرسٹ آفیسر چلا کہ ٹیک آف سر اضراب میں مبتلا کپتان نے یہ تجاویز مان لی اور دوبارہ اڑان بھر لی۔ کچھ اونچائی پر لینڈنگ گیئر کی نیچے کر کے دوبارہ اوپر دیا گیا۔ ایئرپورٹ کا عملہ بغیر لینڈنگ گیئر جہاز کے اترے اور چنگاریوں کو دیکھ کر چونک گیا تھے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے وہی چکر لگا کر واپس آنے کو کہا۔ ان کی مشاہدے میں بیلی لینڈنگ آ چکی تھی، مگر اس حوالے سے پائلٹ کو یاد نہیں کروایا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب طیارے کو موڑا گیا تو پہلے انجن فیل ہونے لگا، جبکہ دوسرے انجن کو پہلے ہی نقصان پہنچ چکا تھا۔ پائلٹ کو لگا کہ یہ صرف پہلا انجن کام کر رہا ہے تو انہوں نے دوسرا انجن کو بند کر دیا۔ 10 سیکنڈ بعد فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ اور کاکپٹ وائس ریکارڈنگ نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب طیارے کے دونوں جنریٹر فیل ہو چکے تھے۔ انجن سے آوازیں آنے لگی تو کپتان نے فرسٹ آفیسر سے پوچھا، یہ آواز کس چیز کی ہے؟ فرسٹ آفیسر نے جواب دیا کہ رفتار میں کمی کی ہے۔ 2:38 سے طیارہ بغیر کسی انجن کی مدد سے ہوا میں تیر رہا تھا۔ فرسٹ آفیسر نے رفتار میں اضافہ کا کہا، جس پر کپتان نے پوچھا کہ میں کیسے رفتار بڑھا سکتا ہوں۔ فرسٹ آفیسر نے کراچی اپروچ کنٹرولر کو بتایا کہ ہم براہ راست اتریں گے سر، ہمارے انجن فیل ہو چکے ہیں۔ کراچی اپروچ کنٹرولر کے سوال پر کپتان نے نظر طیارے کی رفتار کم ہونے کے باوجود لینڈنگ گیئر نیچے کر دیا، جس سے طیارے کی رفتار کو اور بھی کم کر دیا۔ کپتان نے کیبن کرو کو بیٹھنے کو کہا اور اس کے بعد چیخنے میں میڈے میڈے میڈے۔ اگر طیارہ رن وے کی طرف مڑ رہا تھا، مگر پائلٹ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ وہاں پہنچ نہیں سکیں گے۔ پھر 2:40 پر طیارہ رن وے اور ایئرپورٹ کے قریب واقع ایک گنجان آبادی رہائشی علاقے میں جا گرا، اور اس وقت وہ رن وے سے قریباً 1300 میٹر دور تھے۔ اس حادثے کی تحقیقات رپورٹ میں حادثے کی وجہ قواعد اور ضوابط کو عدم پیروی اور ایئر ٹریفک کنٹرول کی ہدایت کو نظر انداز کرنا تھی۔ اس رپورٹ میں لینڈنگ کے حوالے سے ایئر ٹریفک کنٹرول اور پائلٹ کے درمیان رابطے کے فوائد کو بھی حادثے کی وجوہات میں شمار کیا گیا ہے۔ پائلٹ نے ایسے OPCs کے مطابق خلاف ورزی کی ہے، ضروری بریفنگ نہیں کی گئی، کئی الرٹ اور وارننگ نظر انداز دی گئی اور ان پر بات چیت نہیں ہوئی یا انہیں بند کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق فلائٹ کریو کے درمیان فلائٹ کنٹرول اور طیارہ اترنے کو لے کر بروقت کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ترجمان PIA نے BBC کو بتایا کہ اسی رپورٹ کا بغور جائزہ لیا گیا ہے اور اب PIA نے رپورٹ میں دی گئی تجاویز اور اپنے ماہرین کی مدد سے اپنی پرواز کو محفوظ بنانے کے لیے بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی روشنی میں قواعد و ضوابط میں مرتب کیے ہیں۔
جن پر سختی سے عمل درآمد ہوتا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ اس عملے میں مکمل طبی معائنے کے علاوہ نفسیاتی تجربہ اور جہازوں کو دیکھ بھال بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حادثے کے وقت طیارے کے دونوں پائلٹ روزے کی حالت میں تھے اور خیال رہے کہ اس حادثے کے بعد PIA نے روز کی حالت میں طیارہ اڑنے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ طیارہ کے 58 سالہ کپتان گزشتہ 24 برسوں سے PIA میں کام کر رہے تھے، جبکہ 33 سالہ فرسٹ آفیسر ایک قدرے جونیئر پائلٹ تھے جن کا تجربہ قریب 10 سال کا تھا، مگر وہ اس پرواز کی فلائنگ پائلٹ تھے جبکہ کپتان مانیٹرنگ پائلٹ تھے۔ خاتمی تحقیقات رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق کپتان کسی سوشل یا نفسیاتی مسئلے کا شکار نہیں تھے، مگر 1996 کے دوران اپنی بھرتی کے وقت وہ نفسیاتی ٹیسٹ میں فیل ہوئے تھے۔ PIA کے ماہرین نفسیات نے کہا کہ ان کی فطرت اپنی بات منوانے والی ہے، یعنی وہ دوسروں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تاہم 5 دیگر ماہرین نفسیات جن میں سے 3 کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ PIA اپنی منظور شدہ فرض کے سوا کسی دوسرے ماہر نفسیات کی رائے تسلیم نہیں کرتا تھا، لہٰذا کپتان نے وفاقی مختصر سے پالیسی میں تبدیلی کی درخواست کی تھی جس پر ان کے حق میں فیصلہ آیا۔ خیال رہے کہ PIA میں سروس کے دوران ان میں ذہنی صحت کے حوالے سے کسی مریض کی تشخیص نہیں ہوئی تھی۔ اس حادثے کے 4 سال بعد اپنے ظفر مسعود مسافروں کے تحفظ کے لیے کام کر رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے بازو، ٹانگ اور جسم پر مختلف چوٹیں لگی تھی۔ میں کئی دن تک ہسپتال میں رہا اور اس دوران میری کئی سرجری ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ زندہ بچ جانے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حادثے نے مجھے بڑے صدمے میں مبتلا کیا جس سے نکلنے کے لیے قوت ارادی کے ساتھ ساتھ کونسلنگ کی ضرورت تھی۔ میں نے اس حقیقت کو قبول کرتے ہوئے ماہر نفسیات سے کونسلنگ لی جس نے مجھے اس صدمے سے نکلنے کی مدد کی۔ اس حادثے کے کچھ عرصے بعد میں دوبارہ پیشہ ورانہ زندگی کی طرف لوٹ گیا۔ مجھے واپس لوٹنے ہی تھا اور اب میری توجہ مسافروں کی زندگیوں کے تحفظ کی، چاہے وہ فضائی سفر ہو یا زمینی پر مرکوز ہو، چاہے وہ اس ضمن میں قانون سازی ہو یا پہلے سے موجود قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنوانا ہو۔ میری زندگی اسی طرح نہیں ہے جس طرح اس حادثے سے پہلے تھی، مگر یہ معجزہ تو ضروری تھا۔ میں حادثے میں محفوظ رہا اور اکثر سوچتا ہوں کہ اس حادثے میں جو لوگ نہیں بچ پائے ان میں کئی مجھ سے بہتر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکام کو گاہے بگاہے ایسے تجاویز پیش کرتے رہتے ہیں جن کی مدد سے پاکستان میں سفر کو محفوظ بنایا جا سکے۔ 20 مئی 2020 کے حادثے کو جدید دور کے بڑے حادثات کو شمار کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں مسافر طیاروں کو پیش آنے والے فضائی حادثات کی فہرست کافی طویل ہے۔ عدد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر 1965 سے لے کر مئی 2020 تک 18 حادثات میں مجموعی طور پر 1088 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 1989 میں گلگت سے اسلام آباد کے لیے اڑان بھرنے والی پرواز کی وہ 54 مسافر بھی شامل ہیں جو کہ آج تک لاپتہ ہے اور انہیں مردہ تصور کیا جا چکا ہے۔ مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کہ نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔